اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی آپس میں مدد کرتے ہیں، اس کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس میں سے ایک جہنمی جنتی کے پاس سے گزرے گا اور جنتی کو دیکھ کر مجھے پہچانتے ہو؟ وہ جنتی کہے گا نہیں، ہم تو نہیں پہچانتے ہیں۔ تو وہ جہنمی کہے گا ہم فلاں شخص ہیں کہ دنیا میں تم نے ہم سے وضو کرنے کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے تم کو پانی دیا تھا، تم نے اس پانی سے وضو کیا تھا، ہم وہ ہیں۔ تو براہ کرم اسی کے بدلے میں آج تم اپنے پروردگار سے یہ دعا کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیں۔ تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے شفاعت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرما لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جہنمی گزر رہا ہوگا جنتی کے پاس سے، وہ جہنمی جنتی سے کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں پہچانتے ہیں۔ کہے گا میں فلاں شخص ہوں کہ تم نے ایک ضرورت کے لیے مجھے بلایا تھا اور اس ضرورت کو میں نے پورا کر دیا تھا، تو براہ کرم میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرو، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے شفاعت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے۔ تب دیکھیے وضو کا پانی دینا کتنا معمولی سا عمل ہے، اس عمل کے ذریعے اس کی بخشش ہو رہی ہے۔ کتنا ہلکا کام ہے، معمولی کام ہے دیکھنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ہمراہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہر قدم پر 70 نیکیاں، اور ہر قدم پر اس کے 70 صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب تک کہ وہ وہاں سے اس جگہ پہ واپس نہ جائے جہاں سے وہ گیا تھا۔ اور اگر اس کے ذریعے سے وہ دوسرے کا کام بن جاتا ہے، اس کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اگر وہ آج انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو کتنا اونچا عمل ہے لوگوں کی مدد کرنا، کتنا بہترین عمل ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر ثواب نہ بھی ہوتا تب بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایسے دین سے نوازا ہے، ایسے اسلام سے نوازا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرتے رہو، ہم تمہیں معاف کرتے رہیں گے۔ تو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی اپنے دوسرے بھائی کی مدد کیا کرتا ہے، اس پر زیادتی نہیں کیا کرتا، اس کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتا ہے، اس کی خود مدد کرتا ہے، اس کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو درگزر کر دیا کرتا ہے۔ تو آج کے جو حالات ہیں، مسلمان پریشان ہیں، ہم ان کی کیسے مدد کریں؟ تو 2 طریقے ہیں۔ ایک بہت آسان طریقہ جو ہر شخص کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ الدعاء سلاح المومن، کی دعا مومنین کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ذریعے سے اس کی مدد کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں۔